گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں رات گئے آفت ٹوٹ پڑی، گلیشیئرز پھٹتے ہی اچانک سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے پھر تباہی، متعدد دیہات زیر آب، تالے-داس روشن گاؤں کی پوری آبادی محصور، 50 سے 60 گھر، 15 دکانیں، ایک سکول تباہ۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق تالے-داس نالے میں دونوں اطراف سے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، گلگت شندور روڈ مکمل طور پر بند، ٹریفک کی آمد و رفت معطل۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں کہ گوبس کے مقام پر تالے-داس میں گلیشیئرز پھٹنے سے پانی نے جھیل کی شکل اختیار کی، مصنوعی جھیل کی لمبائی 10 کلومیٹر تک پھیل گئی، متصل دیہات شدید متاثر اور کئی گھر زیر آب آ گئے۔ سیلاب سے شدید مالی نقصانات ہوئے، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ دریا کے بہاؤ کے رکنے سے مزید تباہی کا خدشہ ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ روشن نالے میں پھنسے تمام 200 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ غزر میں چرواہے کی حاضر دماغی، کئی زندگیاں محفوظ۔ چرواہے نے لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب دیکھ کر گاؤں والوں کو منتقل ہونے کا کہا۔ چرواہا لوگوں کو اطلاع دینے کے بعد خود سیلاب میں پھنس گیا۔ پاک فوج نے سیلاب میں پھنسے چرواہے اور اس کے خاندان کے 6 افراد کو بچا لیا۔ پاک فوج کا غزر کے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن، ہیلی کاپٹر کی مدد سے پہاڑی پر پھنسے 100 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ پاک فوج نے بچوں، خواتین، بزرگوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات تک پہنچایا۔ متاثرین اور عمائدین علاقہ نے پاک فوج کے بروقت ریسکیو آپریشن کو بھرپور سراہا۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ غزر میں گلیشیئر پھٹنے سے ایک بھی جان ضائع نہیں ہوئی۔ شیری رحمان کا ایکس پر بیان، لکھا یہ سب مؤثر ابتدائی انتباہی نظام کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ پاکستان کو فوری طور پر ملک بھر میں وارننگ سسٹمز، مقامی رسپانس ٹیمز اور کمیونٹی کی تربیت کو وسعت دینی چاہیے۔ علم کی شمع جلانے والا خود چل بسا لیکن کئی چراغ جلتے چھوڑ گیا۔ بنیر کے گاؤں بشنوئی کے استاد نے درجنوں افراد کو موت کے منہ سے بچایا۔ ظہور احمد نے جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو سیلابی ریلے سے نکالا، کہا میں جا رہا ہوں، تم لوگ پانی میں نہیں آنا۔ ظہور احمد خود ایک پتھر سے ٹکرا کر جاں بحق ہو گیا۔ ظہور سمیت خاندان کے 12 سے زائد افراد سیلاب کی نظر ہو گئے۔ سپاسلار اس کام کے لیے خود لیڈ کر رہے ہیں اور افواج پاکستان نے، پاکستان آرمی نے جگہ جگہ پہنچ کر، مشکل ترین علاقوں میں پہنچ کر انہوں نے وہاں پر لوگوں کو ریسکیو کیا، وہاں پر ان کو نکالا پانی سے، ہیلی کاپٹر استعمال ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشترکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سپہ سالار سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں کو لیڈ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا خیبر پختونخوا میں سیلاب سے بہت زیادہ اموات ہوئی، وزارت موسمیاتی تبدیلی کی ذمہ داری بڑھ چکی ہے، سستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ 3 دن قبل کراچی میں شدید بارش ہوئی، سیلاب زدہ علاقوں کی تعمیر نو تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، جاں بحق افراد کے لواحقین کو معاوضے کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ افواج پاکستان امدادی کارروائیوں میں بھرپور حصہ لے رہی ہے۔ قدرتی آفت کے ساتھ انسانی غفلت کی کوئی گنجائش نہیں، کسی صورت غیر قانونی تعمیرات کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت بارشوں اور سیلاب کے نقصانات پر جائزہ اجلاس۔ گلگت بلتستان میں گلیشیئر پھٹنے سے بنی جھیل کی کڑی نگرانی کی ہدایت، متاثرہ علاقوں میں لوگوں کا انخلاء یقینی بنانے کا حکم۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب نے 393 زندگیاں نگل لیں۔ پاک فوج کا بنیر، سوات، شانگلہ اور سوابی میں فلڈ ریلیف آپریشن جاری۔ کور آف انجینئرز کے دستے راستے کھولنے اور ملبہ ہٹانے میں مصروف۔ باجوڑ کو دیر سے ملانے والا جارپل پل 4-6 دن سے ٹریفک کے لیے کھول دیا۔ قلیل مدت میں پل کو مرمت پاک فوج کے انجینئرز کی مہارت کا ثبوت ہے۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز میں راشن اور امدادی سامان کی بھی فراہمی۔ سیلاب زدگان کی مکمل بحالی تک پاک فوج کا ریسکیو مشن جاری رہے گا۔ برطانیہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے سامنے آ گیا، سیلاب متاثرین کے لیے 50 کروڑ روپے امداد کا اعلان۔ پنجاب، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے 2,23,000 سے زائد متاثرین مستفید ہوں گے۔ برطانوی ہائی کمشنر جن میریٹ کے مطابق امداد سے خشک راشن، تلاش اور ریسکیو آپریشن، موبائل میڈیکل کیمپ اور پینے کے پانی کے نظام کی بحالی ممکن بنائی جا رہی ہے۔
दरियाए सिंध और चनाब बिफर गए। लियाकतपुर के मकाम पर सैकड़ों घर दरिया बुर्द हो गए। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। 365 न्यूज़ की टीम कश्ती के जरिए मुतासरा इलाकों में जा पहुंची। रुझान में दरियाए सिंध के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, मुतादिद मौज़ाजात ज़ेर-ए-आब। भारत की जानिब से फिर पानी छोड़े जाने पर दरियाओं की सतह बुलंद हो गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गर्मी और हब्स की शिद्दत तहाल बरकरार। पंजाब में मानसून का 8वां स्पेल कल से शुरू होगा, अलर्ट जारी। कैपेसिटी से ज्यादा बारिश हुई, कोई तुर्रम खान भी आ जाए ना तो बारिश को नहीं रोक सकता। वो पानी आएगा। सारा पानी शहर के अंदर आया था 300 मिलीमीटर, ये नालों के जरिए गया। ये मैंने कोई ट्रक में भर के तो इसको समंदर में नहीं फेंका। तनकीद, नेगेटिव, मनफी प्रोपेगेंडा। गुजारिश ये करना चाहता हूं कि प्रोपेगेंडा करने से, बातें करने से तो मामला हल नहीं होते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बारिश पर सियासत करने वालों पर लफ्जी तीरों की बारिश। कहा कि कोई तुरम खान भी बारिश नहीं रोक सकता। बारिश के बाद की सूरत हाल पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया है। 12 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नालों की इस्तेदाद 40 मिलीमीटर बारिश की है। नाले साफ थे तो सारा पानी समंदर में गया। कौन सा ट्रकों में भरकर पानी समंदर में डालकर आया हूँ। 3-4 घंटे लोगों को जहमत हुई है, इस पर माजरत चाहता हूँ। कराची में अगली बारिश पीर को मत पखे। मजीद कहा कि फारूक सत्तार बाबू भाई को रिटायरमेंट का कहा तो बुरा मान गए। सड़कें क्लियर थीं तभी जमात इस्लामी के रहनुमा सड़क पर आए। सिंध हुकूमत जमात इस्लामी के टाउन्स को हर माह 1 अरब रुपए देती है। के इलेक्ट्रिक ने रोशनियों के शहर को अंधेरों में धकेल दिया। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की नाअहली, शहर के कई इलाकों में 4 दिन से बिजली बंद। ट्रांसमिशन सिस्टम बिजली फराहमी में मुकम्मल नाकाम। 160 फीडर्स ताहाल ऑपरेशनल न हो सके। गुलशन इकबाल, लोल्ड सिटी, एम ए जिना रोड और कश्मीर रोड पर बिजली मुअत्तल। सुरजानी टाउन, सफूरा गोट, मंगू पीर, गुलशन हदीद मुतासर। बिजली के ब्रेक डाउन से धबेजी, पेपरी और हब पंपिंग स्टेशन मुतासर। शहर के बड़े हिस्से को पानी की फराहमी मुअत्तल। हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी दोस्ती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात। बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म का यादा। ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। फील्ड मार्शल ने चीन के मुस्तकिल ताउन पर शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। ज़रई शोबे में चीन के तजुर्बात से भरपूर इस्तेफादा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ज़रई शोबे में तरबियत के लिए 300 पाकिस्तानी तलबा को चीन भिजवाने की तकरीब से खिताब। कहा, ज़रई शोबे में बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकिली तरजीह है। तरबियत के लिए तमाम नौजवानों को मेरिट पर मुंतखब किया गया। चीनी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान की तेज़ तरीन तरक्की के लिए साथ देते रहेंगे। पाकिस्तानी मईशत मजबूत और ज़र मुबादला में इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अगले माह अमरीका का सरकारी दौरा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत ने 11वीं NFC कमीशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब 9 रुकनी कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर। 4 सूबाई वज़राए आला और माहिरीन कमीशन में शामिल। 4 सूबों से एक रुकन भी कमीशन का हिस्सा होगा। पंजाब से नासिर महमूद खोसा, सिंध से असद सईद कमीशन के मेंबर मुकर्रर। बल्तिस्तान से फरमान मुल्ला और KP से मुशर्रफ रसूल मेंबर होंगे। कमीशन महसूलात की तकसीम पर सिफारिशात देगा। जितनी कारकर्दगी NFC अवार्ड में उतना हिस्सा। IMF का दबाव। वफाकी हुकूमत की NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने की तैयारी। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के प्लान पर भी इब्तदाई काम का आगाज़। ज़राए के मुताबिक नए NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कारकर्दगी से मशरूत करने की तजवीज़। तालीम, सेहत, माहौलियात के शोबों में बेहतर कारकर्दगी से सूबों को फंड्स मिलने का इम्कान। दयामर भाषा डैम समेत बड़े डैम्स के लिए NFC से हिस्सा निकालने की तजवीज़। मुजव्वज़ा प्लान पर सूबों के एतराज़ात। सिंध ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अलीमा खान के लिए नई मुश्किल। एक बेटे का रिमांड तो दूसरे को भी धर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शाहरेज़ हज़ीम का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। एडमिन जज ने महफूज फैसला सुना दिया।
علیمہ خان کے دوسرے بیٹے شیر شاہ کو بھی رہائش گاہ کے قریب سے حراست میں لے لیا گیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق گرفتاری سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے کی ہے۔ ہم گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں، علیمہ خان کا دو ٹوک رد عمل۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران کہا، جو لوگ شیر شاہ کو لے کر گئے ہیں وہی لوگ تھے جو لوگ شاہریز کو لے کر گئے تھے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بانی پی ٹی آئی کا پیغام باہر نہ دیں۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ شاہریز کو 9 مئی کے جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا، 27 ماہ تک ایک بار بھی طلب نہیں کیا گیا۔ یہ قوم کو پیغام دیا گیا کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں۔ بیرسٹر گوہر کی علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری کی مذمت، کہا کہ سیاسی رہنماؤں کے اہل خانہ کو نشانہ بنانا غیر جمہوری رویہ ہے۔ ایسے اقدامات سیاسی اور سماجی ماحول کو مزید کشیدہ کرتے ہیں۔ حکومت اور اداروں سے سنجیدگی اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ، کہا کہ ملک کے حالات پہلے ہی نازک ہیں، مزید بگاڑ پیدا نہ کیا جائے۔ اسحاق ڈار کا مودی کے بیانیے پر سرجیکل سٹرائیک، کہا جنگ بندی کے لیے بھارت نے امریکہ سے درخواست کی، مجھے واشنگٹن سے فون آیا تھا، ہم سے نیوٹرل مقام پر بٹھانے کی بات کی گئی تھی، میں نے کہا تھا کر لیں گے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے، جنگ بندی پر عمل کامیابی سے جاری ہے۔ اسحاق ڈار نے مارکو روبیو کے فوری دورہ پاکستان کا امکان مسترد کر دیا۔ بھارت کا خطے کی طاقت کا گھمنڈ خاک میں ملا دیا، وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ مارکا حق میں کامیابی سے دنیا کے نقشے پر ایک نیا پاکستان ابھرا، قوم نے متحد ہو کر بھارت کے خلاف جنگ لڑی ہے، بھارت نے بغیر ثبوت پہلگام واقعے کے الزامات لگائے، فیلڈ مارشل نے مضبوط حکمت عملی بنائی، پاک فضائیہ نے بھارتی طیارے مار گرائے، بھارت نے جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا جس پر دنیا نے مذاق اڑایا۔ فیک نیوز واچ ڈاگ نے بھارتی ارچیف کے بیان کا کچا چٹا کھول دیا، اے پی سنگھ کا 6 پاکستانی طیارے گرانے کا دعویٰ سیاسی بیان بازی قرار، تحقیقاتی رپورٹ میں کہا بھارتی اعلان اندرونی سیاسی بحران سے توجہ ہٹانے میں ناکام کوشش ہے، بھارت کی طرف سے جاری کردہ تصاویر بھی جعلی نکلیں، بھارتی میڈیا نے پرانی فوٹیج اور اے آئی تصاویر کو اصل بنا کر پیش کیا، چین کے دفاعی تجزیہ کار نے بھی کہا۔ آپریشن سندور میں بدترین شکست کے باوجود مودی کا جنگی جنون، بی جے پی سرکار کی دفاعی حکمت عملی کے نام پر جدید ہتھیاروں کی خریداری، ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول طیاروں کو معاہدہ بھی کر لیا۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق بھارت کو سرحدوں پر نگرانی کے لیے جدید ریڈار نظام کی ضرورت ہے۔ پاک بنگلہ دیش تعلقات نئے دور میں داخل، پاکستان اور بنگلہ دیش کے سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا فری انٹری کی منظوری، دونوں ممالک میں معاہدہ طے پا گیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ریکوڈیک منصوبے کے لیے $30 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ حکومت بلوچستان کی کویٹی حصے کے لیے $11 کروڑ کی جزوی کریڈٹ گارنٹی بھی پیکیج کا حصہ۔ اس منصوبے کی فنانسنگ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ہوگی۔ پہلے مرحلے میں کان سالانہ 8 لاکھ ٹن تانبا پیدا کرے گی۔ سندھ میں موٹر وہیکلز ترمیمی بل 2025 کی منظوری، موٹر وہیکلز بل کی خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ہیوی وہیکلز کے ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء پر مزید شرائط عائد، ایل ٹی وی اور ایچ ٹی وی لائسنس کے لیے پری لائسنس ٹریننگ کورس لازمی قرار، ڈرائیورز کے لیے ڈی میرٹ پوائنٹ سسٹم کی منظوری، گورنر سندھ نے بل کی منظوری دے دی، فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ ملک بھر میں ای امیگریشن سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ، وزارت داخلہ نے آئندہ ماہ سے نفاذ کی منظوری بھی دے دی۔ ای امیگریشن نظام سے مسافروں کو قطاروں میں لگ کر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، مسافروں کو کاؤنٹر پر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایپلیکیشن کے ذریعے مسافر کی تفصیلات امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو مل جائے گی۔ وزارت داخلہ نے ڈیجیٹل ایف آئی آر کا نظام بھی رائج کرنے کی منظوری دے دی۔
सिंध हुकूमत का 10,000 ई मोटर बाइक स्कीम का ऐलान। सनती वर्कर्स खवातीन में 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की जाएंगी। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने मुफ्त ई बाइक स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। 20 से 45 साल की खवातीन सनती वर्कर स्कीम के लिए अहल होंगी। खवातीन वर्कर्स को ई बाइक्स कुरानंदाजी के जरिए दी जाएंगी। शाहिद आफरीदी का सवाबी में दालवड़ी गांव का दौरा। सैलाब से मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। जाँ बहक अफराद के अहलखाना से ताज़ियत। मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा कि दुख की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं। आफरीदी फाउंडेशन की जानिब से राशन भी तकसीम किया गया। जादू नहीं टेक्नोलॉजी। स्वीडन में 113 साल कदीम चर्च की मुंतकली का अमल मुकम्मल। लकड़ी से बना चर्च मखसूस ट्रॉली में 5 किलोमीटर दूर मुंतकिल। चर्च की मुंतकली के अमल में 2 रोज लगे। ज़ेर ज़मीन कान की तोसी की वजह से चर्च को मुंतकिल करना पड़ा। ये खेल है दिल वालों का। आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 के वेन्यूज का ऐलान कर दिया गया। मेज़बानी जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया के सुपुर्द। इवेंट के 54 में से 44 मैचेस जनूबी अफ्रीका के 8 मुख्तलिफ वेन्यूज पर होंगे। जिम्बाब्वे और नमीबिया 10 मैचेस की मेज़बानी करेंगे। 50 ओवर्स के मेगा इवेंट में 14 टीमें हिस्सा लेंगी। शाहीनों की दुबई में ऊंची उड़ान की मश्क। आईसीसी एकेडमी में कोचेस की ज़रिए निगरानी प्रैक्टिस। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की ज़बरदस्त मश्क की।